السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت کر دے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو ایک پیغام دیا ہے۔ پیغام کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کی مدد انسان کو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے یا ایمان والا ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد کے لیے اللہ کی مدد کرنا ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، وہ الصمد ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ہم اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ اللہ کی مدد تب ہوگی جب اللہ کے دین کی مدد کی جائے۔ لہذا جو کوئی آدمی اللہ کے دین کی مدد کرے گا تو اس کا فائدہ اسے اس طرح سے ملے گا کہ اللہ اس کی مدد کرے گا۔ لہذا دین کو زمین میں قائم کرنا، دین کی تعلیمات کو پھیلانا اور دین کی تعلیمات پر خود عمل کر کے لوگوں کے لیے قدوہ بننا، یہ اللہ کی مدد کو دعوت دینے کے جیسا ہے۔ اور اسی کے مخالف یہ ہے کہ انسان اللہ کے دین پر نہ عمل کرے، نہ اس کی دعوت و تبلیغ کرے، تو ایسا انسان چاہے کتنی بھی نمازیں پڑھے، کتنی بھی اللہ سے دعائیں کرے، اللہ اس کی مدد کرنا نہیں چاہتا اور نہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ دوسری اہم بات یہ بتائی گئی کہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت کرنا چاہتا ہے، اس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ دعوت دین کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی ہو۔ اگر کوئی آدمی دین کی دعوت دیتا ہے مگر اس کا مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے، بس اپنے فالوورز بڑھانا ہے، یا یوں کہیں اپنا نام کرنا ہے، لوگوں میں اپنا ایک رتبہ بڑھانا ہے، لوگوں میں اپنے آپ کو علم سے منسوب کر کے عالم کہلوانا ہے، تو یہ سارے ایسے مقصد ہیں کہ انسان ان پر عمل کرے گا، لوگوں کو دعوت دے گا، مگر اللہ کے یہاں اسے کوئی بدلہ اور ثواب نہیں دیا جائے گا، بلکہ اسے اس علم کو غلط استعمال کرنے یا غلط طریقے سے دعوت دینے یا غلط مقصد سے دعوت دینے کا گناہ بھی ملے گا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب و غضب کا شکار ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ دعوت کے مسئلے میں انسان کی نیت سب سے پہلے خالص ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدہ یہ کیا ہے کہ جو کوئی اللہ کے دین کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اسے چند فائدے دیتا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ کہ اللہ اس کی مدد کرے گا، اور دنیا میں مدد کچھ اس اعتبار سے ہوتی ہے، جیسے کہ بعض علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ جس نے دعوت دین کا بیڑا اٹھایا، کبھی اللہ ایسے انسان کو دشمنوں کے حوالے نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ و کارساز ہوگا، کبھی اللہ اسے دشمنوں کے حوالے اس اعتبار سے نہیں کرے گا کہ دعوت دین میں وہ چلا گیا ہے تو لہذا اس کی وجہ سے اس کے دشمن بنے ہیں تو دشمن اس پر قبضہ پا لیں گے۔ سیرت کے اندر بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر مدد کی، اللہ نے ان کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں کافروں سے، ظالموں سے، یہاں تک کہ یوں کہیں کہ ہر جابر و سرکش سے بچایا ہے۔ آپ نے قصہ سنا ہوگا حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کا، بڑے نیک انسان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کے ساتھ انہیں قبیلے کی طرف بھیجا، کہا کہ جاؤ فلاں فلاں قبیلے سے معلومات کر کے آؤ۔ لہذا گئے، لیکن جس قبیلے کی طرف چلے گئے تھے وہاں کے لوگوں کو ان کے آنے کی خبر پہلے سے ہی تھی، تو لہذا ان لوگوں نے صحابہ اکرام کو پکڑنا چاہا، کیونکہ مختصر سے عدد میں تھے، تو لہذا یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گئے، اور نیچے سے دشمن لگاتار تیر برسا رہے تھے، چاروں طرف سے گھیر لیے گئے تھے۔ دشمنوں نے کہا کہ آپ نیچے چلے آئیں، آپ کی جان کو بخش دیا جائے گا، ورنہ موت تو آپ کی طے ہے۔ کئی صحابہ اکرام، تقریباً 6 سے 7 صحابہ اکرام نیچے چلے گئے، ان لوگوں کو قید کر لیا گیا اور قتل کر دیا گیا۔
اب 3-4 صحابہ بچے تھے، ان میں سے سب سے بڑے بلکہ ان کے سردار حضرت عاصم بن ثابت تھے۔ تو حضرت عاصم کہنے لگے کہ خدا کی قسم کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں مسلمان کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے دوں، یا تو میں زمین میں رہوں گا تو اللہ کی عبادت کروں گا، یا تو جاؤں گا تو اللہ کے پاس جاؤں گا، میں اپنے جسم کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ ہم نے تیرے دین کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے، اے اللہ تو میرے جسم کو ان کے ہاتھ لگنے سے بچا دینا، اے اللہ تو میری حفاظت کرنا۔ دوسری دعا کرتے کہا اے اللہ یہ جو کچھ ہوا ہے اے اللہ تیرے نبی تک اس کو پہنچا دینا۔ دعائیں کی، تیر آئے اور تیر لگے اور لگتے گئے، یہاں تک کہ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ اسی پہاڑ کے ٹیلے پر تیر کے لگنے کی وجہ شہید ہو گئے۔ لہذا اب دشمن پہاڑ پر چڑھے، کیونکہ دشمن تو ڈھیر ہو چکا تھا، تو وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ایک مکھیوں کا جتھا تھا، شہد کا جتھا تھا، وہ جتھا ان دشمنوں کو لگ گیا، تو لہذا بھاگنے لگے، نیچے اترے کیونکہ مکھیاں زیادہ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ رات کا وقت ہوگا تو ہم وہاں سے لاش کو نکالیں گے۔ رات ہوئی، اتنی تیز دار مسلدار بارش ہوئی کہ اس بارش میں وہ لاش بہہ گئی۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی لاش بہہ گئی اور کبھی کسی کو نہ پتہ چلا کہ وہ لاش آخرکار کہاں چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی دین کی حفاظت کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی کہ کیا حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، مشرکین نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، مشرکین آپ کے گھر کے باہر تھے، پہرے میں تھے، پورا ارادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں کے سامنے سے نبی کو بچا دیا۔ غار میں آئے، نیچے تھا کہ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیتے، مگر اللہ تعالیٰ نے مکڑی کا جالا بن دیا کہ ان لوگوں نے نہ نیچے دیکھا اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ سکے۔ اللہ کہتا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ کی مدد بھی تمہارے لیے آئے گی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت کے کام کو چھوڑ دیا، دعوت کے کام کو چھوڑ دیا، سارے مسلمان تھے، اسلامی حکومت تھی، مسلمانوں کی سرداری تھی، لیکن دعوت دین کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے ایسی ذلت عطا کی کہ اپنے گھر بھی ان کے لیے پرائے بن گئے۔ جیسے اندلس کا قصہ بڑا معروف ہے کہ اندلس میں مسلمانوں نے 600 سال سے زیادہ عرصے تک حکومت کی، خلافت کی، جسے آج کل اسپین اور پرتگال کہا جاتا ہے۔ یہاں مسلمانوں کی کبھی حکومت ہوا کرتی، یورپ کا یہ حصہ تھا، لیکن جب ان لوگوں نے دعوت کے کام کو چھوڑ دیا، آپسی اختلافات میں رہ گئے، ایک دوسرے پر لڑتے، ایک دوسرے پر دشمنوں کی مدد لیتے رہ گئے، تو وقت بھی آیا کہ نصارہ نے حملہ کر کے مسجدوں کو گرا دیا، عورتوں کو قتل کر دیا، بچوں کو قتل کر دیا اور سارے اندلس کو برباد کر کے رکھ دیا، جو کبھی مسلمانوں کے لیے کیا ہے، علم کا گہوارہ ہوا کرتا ہے۔ تو دعوت دین کو جو قوم چھوڑ دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو کبھی بخشتا نہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں، تو لہذا اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ تو یاد رکھے اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ اس کے دین کی مدد سے جوڑ کر رکھا ہے۔ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اور انسان گناہ پر گناہ کرے، نافرمانی پر نافرمانیاں کرے، اور انسان سوچے کہ نافرمانی کروں گا اللہ بہت رحیم ہے، میں گناہ کروں گا اللہ بخشنے والا ہے، اور پھر دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو نہیں سنے گا۔ آپ جانیں کہ انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی امید کرتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے سنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی صرف ایک نافرمانی بھی انسانوں کو بلکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ غزوہ احد کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے بڑھ کر بھی کیا کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا تھا؟ کیا ان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں کوئی ڈرنے والا تھا؟ لیکن صرف ایک نبی کی نافرمانی نے 70 صحابہ کی موت کو نگاہوں کے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ صرف ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، وہ تو چھوڑے کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام، اللہ نے کتنی عزت نہیں دی، اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اللہ نے پہلا گھر جنت دیا، جنت میں رہتے تھے۔ آدم علیہ السلام کو کہا کہ جنت کی جو چاہے نعمت کھائے۔ آدم علیہ السلام سے کتنی غلطیاں ہوئی کہ اللہ نے ان کو جنت سے نکالا، صرف ایک غلطی،
صرف ایک غلطی، اللہ نے کہا کہ درخت کے قریب نہ جانا، پھل نہ کھانا، صرف ایک غلطی کی وجہ سے حضرت آدم کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، اور آج کا انسان ہے کہ ہزاروں غلطیاں کر کے وہ جنت میں داخل ہونے کی امید کرتا ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان جانتا ہے کہ مسلمانوں کو کیسے گمراہ کیا جائے، لہذا انسان گناہ کی سیڑھی پر چڑھ کر کبھی جنت تک پہنچ نہیں سکتا۔ آدم علیہ السلام نے ایک گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے انہیں اتار دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بھی بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ اس کے رسول کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس مہینے میں آتی ہے۔ غزوہ بدر جو مسلمانوں کی سب سے پہلی لڑائی تھی، اسی 17 رمضان کو ہوئی تھی۔ 17 رمضان میں روزے کی حالت میں صحابہ اکرام نے اللہ کی خاطر لڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی تھی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسئلے میں مخلص ہوتے ہیں، اللہ کے مسئلے میں مخلص ہوتے ہیں، کبھی اللہ ایسے لوگوں کی اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ آپ نے قصہ سنا ہوگا حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی عزت ان کو بخشی۔ دنیا کے اندر کہیں یا عمومی طور پر کہیں کہ صحابہ کے اندر ان کو جو مقام اللہ کی جانب سے ملا تھا، ایسا مقام کسی اور صحابی کو نہیں ملا۔ ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ غزوہ احد کا موقع تھا، اپنے بیٹے حضرت جابر، آپ نے سنا ہوگا جابر بن عبداللہ، ان کے والد تھے عبداللہ بن حرام، انہوں نے اپنے بیٹے جابر کو بلا کر کہا، اے میرے بچے، کل جنگ ہونے والی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ میرے لیے آخری ہو، میں اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے اوپر بہت سارا قرض ہے، اس قرض کو ادا کرنا، تمہاری بہت سارے بہنیں ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اور ہمیشہ خیر کے ساتھ رہنا۔ بیٹے کو نصیحت کی تو دوسرا دن ہوا، لڑائی شروع ہوتی ہے، اور لڑائی شروع ہونے میں سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں۔ اب دشمنوں نے انہیں صرف قتل نہیں کیا بلکہ ان کا مسئلہ کر ڈالا، ان کے کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دیے، چہرہ ادھیڑ دیا، یہ سارا معاملہ ان کے ساتھ کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کے شہیدوں کو جمع کرنے کا حکم دیا تو ایک طرف حضرت جابر بن عبداللہ کو دیکھا کہ بڑے مایوسی سے ایک پتھر پر بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی نے انہیں بلایا، کہا کہ جابر کیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کا انتقال ہو گیا، میرے والد شہید ہو گئے، انہوں نے اتنا قرضہ چھوڑا ہے، انہوں نے میرے پیچھے بہنیں چھوڑی ہیں، میں اسی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی درمیان گفتگو میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی لاش کو لایا گیا، ان کے جسم پر ایک چمڑے کو لٹایا گیا تھا، ایک چمڑے کو ڈالا گیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ آگے بڑھے اور چہرے کو نکال کر دیکھنا چاہا تو لوگوں نے منع کیا، کہا کہ چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں ہے، دشمنوں نے اس طرح بری حالت تمہارے ابا کے جسم کے ساتھ کیے، چہرہ نہ دیکھے۔ حضرت جابر نے دوبارہ اٹھانا چاہا، منع کیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ نکالو، تو لہذا نکالا گیا تو ان کے چہرے کو دیکھ کر اکثر لوگ گھبرا گئے، کیونکہ اس طرح کی بے حرمتی ان کے چہرے کے ساتھ کی گئی تھی۔ اسی درمیان ان کی بہن اسی جنگ میں موجود تھی، زور زور سے رونے لگی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے فرشتے ان کے لیے اپنے پروں سے سایہ کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کو سایہ کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے جابر، کیا تمہیں اس بات سے خوشی نہ ہوگی کہ اللہ نے تمہارے باپ کو کیا عزت دی ہے؟ پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ آج تک اللہ نے کسی شہید سے ایسے گفتگو نہیں کی جیسے اللہ نے تمہارے باپ سے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے باپ کو کہا کہ بتاؤ اے میرے بندے تم کیا چاہتے ہو، بغیر کسی حائل کے اللہ نے ان سے بات کی۔ اللہ نے کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ تو تمہارے باپ نے کہا، اے اللہ، جس طرح میں تیرے پاس آیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تو دنیا میں دوبارہ مجھے بھیج، اور اسی طرح میں تیرے پاس شہید ہو کے پھر آؤں، تو پھر زندگی دے، پھر شہید ہو کر تیرے پاس میں آؤں۔ یہ بات کہتی ہے اللہ نے کہا کہ یہ میرا فیصلہ ہے کہ جو میرے پاس ایک بار آتا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں جاتا۔ پھر حضرت عبداللہ نے اللہ سے درخواست کرتے کہا، اے اللہ، میرے بعد والوں کو بتانا کہ تو نے مجھے کتنی عزت دی ہے، تو نے میرے ساتھ کیا مقام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کرتے ہوئے فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تم انہیں مردہ نہ سمجھو، اللہ کے پاس زندہ ہیں اور اللہ انہیں رزق دے رہا ہے۔ تو یقیناً یہ صحابہ اکرام کی عظیم ہستیاں تھیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر اتنا سب کچھ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بہترین مقام و مرتبہ بھی عطا کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کی مدد انسان کو کرنی چاہیے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی دین کی مدد کرے گا تو اس سے دین کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا، یا یوں کہیں کہ اس کو دین کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ مدد کریں نہ کریں، اللہ نے آسمان سے فیصلہ کیا ہے کہ یہ دین پھیل کر رہے گا، چاہے اللہ چاہے تو عزت سے لوگ اس دین کو قبول کریں گے، یا اللہ ذلیلوں کو ذلت ہی کے ساتھ اس دین کو پہنچائے گا، لیکن یہ دین
قبول ہو کر رہے گا، یہ دین سب پر غالب ہو کر رہے گا۔ لہذا جب یہ دین کی اللہ نے مدد کی ہے تو ہمیں دین کی مدد کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ وہ مدد کرنے کا حکم ہمارے فائدے کے لیے دیا گیا۔ اگر کوئی آدمی دین کی مدد کرے گا تو اس کا فائدہ اس کی ذات کے لیے ہوگا، اس لیے اللہ کہتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها، کہ اگر کوئی آدمی احسان کرے گا تو اس کے احسان کا فائدہ اسے ہوگا، ورنہ اللہ کی ذات تو ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو دین کا بہترین مددگار بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا حقدار بنائے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے دین کا خادم بنا کر رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔